المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه صدق الله العظيم. آج ہم قرآن پاک کی پہلی آیت سے چھوٹے سے لفظ سے مستفید ہوں گے. لا ریبہ، لا ریبہ، کوئی شک نہیں ہے. یہ لفظ بہت بڑی انسان کی کیفیت کی طرف اشارہ کرتا ہے. انسان اکثر شک میں مبتلا ہو جاتا ہے. شک جو ہے انسان کے ایمان کو ضائع کرتا ہے. جتنا وقت گزرا ہے اسلام 1400 سال کا وقت گزرا الحمدللہ، اس میں ہمارے اپنے لوگوں نے، مسلمان کہلانے والوں نے شک پیدا کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے، کسی نے صحابہ کرام کی شان کے حوالے سے، اور سب سے بڑھ کر اہل بیت کی شان کے حوالے سے. جب شک پڑ جاتا ہے ایمان کمزور ہو جاتا ہے. جب انسان شک میں، یہ بڑی اہم چیز ہے اور ہر انسان اس چیز میں سے گزرتا ہے. شک کا الٹ متضاد یقین ہے. کیا ہم اللہ کے متعلق یقین رکھتے ہیں؟ ماننا، ایمان رکھنا، وہ معاملات اللہ یقین کی بات میں کرتے ہیں. اس لیے اکثر میں ایک شعر پڑھتا ہوں، بابا وارث شاہ کا، ہیر میں لکھا ہوا، ہیر وارث شاہ لکھی نا، تو عالم شریف انہوں نے نا ایک چھوٹے سے عالم شریف کے حوالے سے انہوں نے، تو اس میں وہ ایک شعر لکھتے ہیں اور اکثر میں پڑھتا ہوں، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے وہ شعر. جنہ شک کیتا وہ گمراہ ہو گئے، پڑھ کے ویک ولد دوالین کا سی. انسان اکثر اس ڈگمگاہٹ کی کیفیت میں رہتا ہے، اور یہ ایک نیچرل بات ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ یہ ہونا نہیں چاہیے، یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کا مقام خلیل اللہ کا ہے. خلیل کہتے ہیں دوست کو. اللہ کو اتنے محبوب کہ بہت ساری دین کے ہمارے جو حصے ہیں نبی کی امت کے لیے بحیثیت مسلمان، بہت سارے جو ہم جن چیزوں پہ عمل کرتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسلک ہے. اس تفصیل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے، ویسے بھی وہ موضوع ایک علیحدہ ہے. تو حضرت ابراہیم آپ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ شک اور یقین کی کیفیت اس میں بیان کی گئی. عرض کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، ہمیں بھی پتہ چل جائے گا کہ ہمارا تعلق اپنے رب کے ساتھ کتنا ہے. ہمارا تعلق
دعوے دار تو ہم بڑے ہیں، ہر کوئی دعوے دار ہے، لیکن اس مالک کے ساتھ تعلق کس کا ہے یہ انسان خود ہی جانتا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتا ہے اپنا اس کے اندر کیا کیفیت چل رہی ہے۔ دوسروں سے تو وہ چھپا لے گا، اس رب سے کیا چھپائے گا جو اس کا بیدی ہے، جو اس کا رازدار ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ باری تعالیٰ تو مجھے یہ دکھا، قرآن کا، تو کیف تحیی الموتى، کیف تحیی الموتى، تو موت کو زندگی میں کیسے بدل دے گا۔ باری تعالیٰ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو مجھ کو یہ دکھا کہ تو موت کو حیات میں کیسے بدل دے گا، موت کو زندگی میں کیسے بدل دے گا۔ آگے رب کیا کہتا ہے، اولم تؤمن، یہ اللہ اور ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو ہو رہی ہے۔ اولم تؤمن، کیا تو یقین نہیں رکھتا؟ میں نے کہا نا شک کا متضاد یقین ہے، کیا تو ایمان نہیں رکھتا، یقین نہیں رکھتا؟ تو آگے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا عرض کرتے ہیں، اولم تؤمن، میں ایمان رکھتا ہوں، کیوں نہیں، قالوا بلا ولکن لا تطمئن قلبی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو اطمینان ہو جائے، میں ذرا اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، ان آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ دل کو اطمینان نصیب ہو جائے، وَلَٰكِن لَتَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں رستہ دے دیا کہ جب ڈگمگاہٹ کا شکار ہو تو اکیلے بیٹھ کر رب کی بارگاہ میں عرض کرو، بارگاہ الہی میں بات کرو، اے مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرے دل کو اطمینان آ جائے۔ اللہ اکبر، میں دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ، لیکن ابراہیم بننا پڑے گا، ابراہیم بننا پڑے گا۔ ابراہیم کی لائف سٹڈی کرے نا، ہمارا حساب ہے نہ دسی نہ پچھی تے میں لاڑے دی پھپھی، ہمارا اپنا کوئی تعلق رب سے ہوتا نہیں ہے، ہم سارے جگہ پہ تھے۔ ابراہیم سے پوچھو تو صحیح زندگی کیسے گزاری، 6 ماہ کا اسماعیل ہے، کہا بیابان میں چھوڑا، یعنی دل سے محبت ختم کی اولاد کی۔ عام لوگوں کے لیے محبت کرنا ضروری ہے، لیکن ان کے لیے عام لوگوں کی نیکیاں خاصوں کے گناہ بن جاتی ہیں۔ مختصر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ باری تعالیٰ میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں اچھا چلو 4 جانور لے لو، 4 جانور لے لو۔ وہ 4 جانور کون سے تھے؟ مرغ، ہنس، الو اور مور، روایات میں آتا ہے۔ یہ 4 ہی کیوں لیے؟ ان کو ذبح کرنا، ان کی جو گردن تھی اپنے ہاتھ میں پکڑ لی، باقی سارا گوشت ملا کے 4 پہاڑوں پہ رکھ دیا، گردن اپنے ہاتھ میں رکھی حضرت ابراہیم علیہ السلام، بیچ میں کھڑے ہو کے 4 پہاڑیوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے آواز دی، وہ جانور زندہ ہوئے، زندہ ہو کر اس جو آپ نے گردنیں پکڑی ہوئی تھی ان سے جڑ گئے، جانور اپنی آنکھوں کے سامنے زندہ ہوتے دیکھ لیے۔ کیف تحیی الموتى، تو موت کو زندگی میں کیسے بدلے گا، اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ پہلے ابراہیم کی سنت پہ عمل کرنا پڑے گا۔
پھر وہ جو چار جانور ہیں، انسان کے اندر بھی جانور ہیں، انسان کے اندر یہ خاصیتیں پائی جاتی ہیں۔ الو اجاڑ مانگتا ہے، ہنس اس پہ ہرس غالب ہوتی ہے، مور غرور و تکبر رکھتا ہے۔ اس طریقے سے یہ ایک بڑا وسیع ٹاپک، ان کی چھوٹی چھوٹی عادات کو گن کے، اور وہ چیزیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، ان چیزوں سے چھٹکارا پانا ہوتا ہے۔ پھر وہ نصیب ہوتی ہے کیف تحیی الموت، موت سے زندگی نصیب ہو جاتی ہے۔ پھر یعنی ہر چیز کے اندر ایک حکمت اور ایک راز چھپا ہوا ہے۔ تو اس کے لیے اس شک کی کیفیت سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان مشاہدے میں سے گزر جائے۔ میری بات بڑی سمجھنے والی، ضروری ہے کہ انسان مشاہدے میں سے گزر جائے۔ جب تک وہ مشاہدے میں سے نہیں گزرتا، اس کی کیفیت میں ڈگمگاہٹ رہتی ہے۔ جب وہ دیکھ نہیں لیتا، اس وقت تک ڈگمگاہٹ کا شکار رہتا ہے۔ اور مشاہدے میں سے اگر گزرا جا سکتا ہے تو اہل طریقت کے رستے سے گزرا جا سکتا ہے۔ مشاہدے میں سے اگر گزرا جا سکتا ہے تو طریقت والے گزار سکتے ہیں، گزار کے دکھا سکتے ہیں۔ کچھ لوگ، انڈیا کا واقعہ ہے، کچھ لوگ ایک بزرگ کے پاس آ گئے، وہ ہاتھ میں چوڑی پہنتے تھے، سہاگ کی چوڑی کہتے تھے اس کو۔ آج تو اس پہ فتوے لگتی ہیں، یہ ایسے نہیں ہوا، یہ ویسے نہیں، فتوے ہی فتوے ہیں۔ نہ کوئی تعمیر سیرت کرتا ہے، نہ کوئی تعمیر کردار کرتا ہے، نہ کوئی اللہ کی بات کرتا ہے، اس کی معرفت کی بات کرتا ہے، نہ اس کی پہچان کی بات کرتا ہے، نہ اللہ والوں کی سنگت و صحبت سے ملتا ہے کیا ہے، نہ اس کی بات کرتا ہے۔ کہیں بدعت کے، کہیں کفر کے، کہیں شرک کے فتوے ہی فتوے ہیں۔ تو ان کے پاس دعا کے لیے آگے کہ آپ اللہ کے حضور دعا کر دیں، بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی۔ انہوں نے دعا کی، بارش نہ ہوئی۔ پھر آئے، حضور بارش کے لیے عرض کی تھی، بارش نہیں ہوئی، کرم فرمائے بارش ہو جائے۔ تو آپ نے وہ شریعت والوں سے ڈرتے ہوئے چوڑی اندر رکھتے تھے، چوڑی اندر رکھتے تھے۔ وہ کیا کہتے ہیں نا بزرگ، ایک شعر اکثر ایک سنا کرتے تھے، ملا تے ملوانے مارن اٹا روڑے، جو ننگے سو چوری ہو۔ شریعت دے دروازے اچے، راہ عشق دا موری ہو، ملا تے ملوانے مارن اٹا روڑے، جو ننگے سو چوری ہو۔ تو وہ چوڑی کو کہا، عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ کے حضور یہ ایک محبت اور عشق کی بات ہے، عرض کرتے ہیں کہ بارش برساتے ہو یا چوڑی توڑ دیں، ہم سہاگ کی چوڑی توڑ دیں۔ کہتے ہیں ان کی زبان سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ وہ بارش چھم چھم برسنا شروع ہو گئی۔ پختگی انسان کے اندر تب آتی ہے جب وہ مشاہدہ کر لیتا ہے، مشاہدہ کر لیتا ہے، دیکھ لیتا ہے، آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، اس چیز میں سے گزر جاتا ہے۔ کوئی بھی رنگ، مشاہدہ کی دنیا، اس مشاہدے کی دنیا میں سے گزرنے کے بغیر انسان کے اندر پختگی نہیں آ سکتی۔ اور مشاہدہ ایسے ہی نصیب نہیں ہوتا۔ سرکار فرمایا کرتے تھے، مجاہدے سے مشاہدہ، مجاہدے سے مشاہدہ ہے، ایسے ہی نہیں یہ نصیب ہوتا مشاہدہ۔ اور جب انسان مشاہدے میں سے گزر جاتا ہے تو اس کے اندر سے ڈگمگاہٹ ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر سے شک نکل جاتا ہے، اس کے اندر سے وہم نکل جاتا ہے، اس کے اندر سے گمان نکل جاتے ہیں
کیونکہ اس نے مشاہدہ کر لیا ہوتا ہے کہ ایسا ہوتا ہے، پھر لاکھ کہنے والے کہتے رہے غلط ہے، ایسے نہیں ایسے ہے، وہ کہتا ہے یہ تمہاری بات ہے، یہ تمہاری سطح ہے، تم جہاں تک ہو تمہیں اتنا پتا ہے، میں جہاں تک پہنچا ہوں مجھے اتنا پتا ہے۔ تو یہ طریقت والوں کا رستہ ہے، طریقت والوں کے ذریعے اس میں سے طریقت کے ذریعے اس میں سے گزرا جا سکتا ہے۔ اللہ، کیا ہوا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، کیا تھا؟ دریا سوکھ گیا، پانی دینا دریا نے بند کر دیا، تو حضرت عمر فاروق نے خط لکھا۔ یہ تاریخ کسی کو معاف نہیں کرتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا، اس میں ایک جوان بچی سجا کر، گہنے پہنا کر، دلہن بنا کر اس دریا برد کرتے تھے، پھر وہ دریا چلا کرتا تھا۔ روایت چلی آ رہی تھی صدیوں کی، ہر سال ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق کا دور آ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے خط لکھا، یہ تاریخ کا حصہ ہے۔ خط لکھا، خط میں لکھا کیا؟ یہ دریا اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے، تیرے بہنے کی اپنی مرضی ہے، تو ہم کو تیرے پانی کی حاجت نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو عمر حکم دیتا ہے کہ بہنا شروع کر دے۔ اور فرمایا کہ خط لاکھ کر جتنی جلدی ہو سکے باہر نکل آنا دریا میں سے۔ درمیان میں نیچے جا کے خط رکھنے والے نے خط رکھا اور دوڑ لگا دی، اور روایات میں آتا ہے کہ ابھی دریا کے کنارے تک نہیں پہنچے تھے، دریا ٹھاٹھے مار کے بہنا شروع ہو گیا۔ کیا تھا یہ؟ کن فیکون ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ زبان جس کو کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو کن کی کنجی کہے۔ اللہ سبحان۔ تو یہ چیز مشاہدے سے نصیب ہوتی ہے۔ تو قرآن پہلی بات یہ کر رہا ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، یعنی میں تمہیں شک سے نکالنا چاہتا ہوں۔ قرآن نازل ہونے کا مقصد یہ ہے، سنو مسلمانوں اور مومنوں، قرآن کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ یہ پردے پیچھے شک رہتا ہے، آؤ سارے پردے اٹھا کر اس مولا کے حضور پیش ہو کر سارے شک مٹا دیتے ہیں۔ آؤ مجھ میں گم ہو جاؤ، قرآن کہتا ہے آؤ مجھ میں گم ہو جاؤ، میں تمہیں بارگاہ الہی میں کھڑا کر دوں گا۔ میں تمہیں رب سے ملانے آیا ہوں، رب کا جلوہ کرانے آیا ہوں۔ کسی مولوی سے پوچھو گے وہ کہے گا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کہتا ہے انہم ملاقو ربہم، وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے، قرآن کہتا ہے۔ تو وہ مشاہدہ کروا دے گا، روبرو کروا دے گا، پھر یقین کی کیفیت نصیب ہوگی۔ وہ یقین کی کیفیت تھی، 313 مسلمان تھے، بدر کے مقام پر 1000 کافر تھے، ان کو پتا تھا ہم جیتیں گے۔ یقین پیدا کر، اپنے اندر یقین پیدا کر کہ مغلوب ہما تو ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں یقین بہت بڑی دولت ہے، اور یہ نصیب ایسے نہیں ہوتی، باتوں سے نصیب نہیں ہوتی، پریکٹیکل سے نصیب ہوتی ہے۔ جب انسان کسی چیز سے گزر جاتا ہے پھر جا کے وہ یقین نصیب ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتی۔ تو قرآن ہمیں میسج دے رہا ہے، لا ریب فی، آؤ شک ختم کر دیتے ہیں، شک سے نکل جاتے ہیں، یقین کی کیفیت میں آتے ہیں، پھر اگلی بات نصیب ہوگی، اور وہ اگلی بات کیا ہے؟ ہدی للمتقین، وہ ہدایت والا انعام والا رستہ نصیب ہو جائے گا۔ ہدی للمتقین،
ہاں ہاں، یہ اگلا ٹاپک ہے. اگر اللہ کو ہدل، ہدایت کیا ہے؟ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت کہتے کس کو ہے؟ یہ اگلا ٹاپک ہے. اللہ 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 اللہ، واہ 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 واہ. ایک بات بس عرض کر دوں، نفس کی اصلاح کا نام ہدایت ہے. وہ چاہے روزہ رکھ کر ہو جائے، وہ چاہے نماز پڑھ کر ہو جائے، وہ چاہے تہجد ادا کر کے ہو جائے، وہ چاہے حج کر کے ہو جائے، زکات دے کے ہو جائے، جس طریقے سے بھی ہو جائے، مقصد نفس کی اصلاح ہے. وہ چاہے تو کوئی بلے شاہ جیسا اٹھے اور کہیں ناچنے والیوں کی برتن مانجتا رہے اور نفس کی اصلاح کرتا رہے. بس بات یہ ہے، اس کی اصلاح ہوگی، یہ پہنچائے گا بارگاہ الہی تک. نفس امارہ سے نفس لوامہ میں، نفس لوامہ سے نفس ملہمہ میں، نفس ملہمہ سے نفس مطمئنہ میں، نفس مطمئنہ سے راضیہ میں، راضیہ سے مردیہ میں، مردیہ سے کاملہ میں. یہ سٹیجز ہے، 7 سٹیجز ہیں. یہ پہنچائے گا. نگاہ مرتے مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. اندازہ کر سکتا ہے کوئی اس کے زور بازو کا، وہ کسی کے لڑ لگنے سے نصیب ہوگی، کسی کی سنگت. عمر فاروق نے کہاں سے پایا؟ مولا علی نے کہاں سے پایا؟ عثمان غنی نے کہاں سے پایا؟ اللہ سے پایا؟ نہیں، حضور سے عشق کیا، حضور سے محبت کی، حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے، حضور سے نسبت اختیار کی، ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے. تو یہ چیز ہے ہدل، ہدایت اس کو کہتے ہیں. اس سے پتہ یہ چلا ہدایت خالی نمازوں کا نام نہیں ہے، خالی روزوں زکاتوں کا نام نہیں ہے. اندر نہیں نا اتوں لتاں گوڈے تے تیرے اندر رہی پلیتی. رب دے نال بھی دنیا دارا 420 تو کیتی. لوکی جان مکے کہ اتنے کھان تکے، اتنے چومدے نے اٹاں وٹیاں نو. میں نہیں کہہ رہا یار، کوئی مجھ پہ غصہ ہی نہ کر لے. لوکی جان مکی اتنے کھان تک. اللہ اتنے چومدے نے اٹاں وٹیاں. بزرگوں کا قول ہے، اس کے پیچھے حکمت ہے. تو شک سے نکلنا پڑے گا، اس کے لیے ذکر کی کثرت چاہیے. مشاہدہ تبھی ہوگا، شک سے نکلنا پڑے گا. ہائے ہائے ہائے. تو اس لیے ہدایت کسی اور چیز کا نام ہے، ہدایت کسی اور چیز کا نام ہے. ہاں، وہ جبوں کبوں میں نہیں ہے، وہ تاجوں میں نہیں ہے. نہیں نہیں، یہ بزرگ ثابت کر گئے ان چیزوں سے. ان کا یہ تو لباس ہے بس. ٹھیک. اللہ سمت. اللہ رب العزت سب پہ کرم فرمائے اور شک کے دائرے سے ہم نکل جائیں. آج ہم یہ اپنے دل میں بٹھائیں کہ ہم نے اس شک سے نکل رہا ہے. پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ بھی تو شک ہی ہے نا. میں نے دعا مانگی ہے، پتہ نہیں قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. یقین یہ ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے رب کے حضور کھڑا ہوں، یہ رب، میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. کسی اور کا رب ہوگا جو نہیں مقبول کرتا، میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. میرے ہاتھ اٹھیں گے، ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے وہ قبول کر لے گا. یہ یقین ہے. اللہ سمت. تو شک سے نکل، لا ریب فی، شک سے نکلنا مین چیز ہے. قرآن سے تعلق جوڑو. قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن والے سے تعلق ضروری ہے. اللہ رب العزت سب کا نہ جانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. صلی اللہ علیہ